اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے کیا سلوک کریں گے۔ دیکھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ نتیجہ ہے، ہماری دنیا کے اعمال کا نتیجے کا دن ہے۔ مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جو کچھ بھی ہے، بہت وضاحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ دنیا، کچھ تم میں سے کچھ لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ آخرت کا جب میں نام لیتا ہوں تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ، آخرت کا مطلب اللہ، باطن کا مطلب اللہ۔ الفاظ مختلف ہیں، ایک ہی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو سلوک کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ دنیا میں دیکھو اے انسانوں، تم میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ کچھ لوگ دنیا کے طالب ہیں، یرید آپ یعنی جانتے ہوں گے، اتنا تو آپ کا وہ ہے، یرید ارادہ کرنے والا۔ تو کچھ لوگ تم میں سے دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کے طالب ہیں، منکم من یرید ومنکم من یرید الآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ قیامت کے دن جو ہے یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ کی بخشش ہے۔ اب جو دنیا دار لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ منزل اللہ نہیں ہے تو وہ تو اللہ کو، جن کی دنیا میں منزل اللہ نہیں ہے ان کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ ان کے چہرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گردآلود ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، اور جو وہ رب سے حجاب میں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ ایسے لوگ جن کی دنیا میں منزل اللہ نہیں ہے، قیامت کے دن ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، یہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے۔ آج بھی ہم اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ یہ بھی بات نوٹ کر لینا، سجدہ تو ہم خواہشات نفس کو کر رہے، اپنے من چاہی زندگی جو ہے وہ ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے۔ سجدہ تو ہمارا اپنے نفس کو ہے آج بھی، کہ بھئی میں، نہ اللہ کا حکم، نہ رسول کا طریقہ، نہ قرآن کی ہدایت، یہ آج اپنے عمل سے کہہ رہے، میں نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، مجھ سے ہوشیار تو کوئی ہے ہی نہیں، سارے لوگ دنیا دار ہیں، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ یہ ایک عام ہے کہ بھئی جو لوگ کرتے ہیں وہ کرو، جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ہم دین کے راستے پر نہیں ڈالنا پسند کرتے، ان کو دین کی تربیت، بعض یعنی آپ دیکھیں بچوں کو، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، یہ لوگ نہیں یعنی اللہ کی طرف توجہ نہ خود کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ کما لو، گھر بنا لو، اونچی نوکری کر لو، خوب کما لو، پھر دیکھیں گے۔ یہ ہمارا اپنا بھی یہی ذہن ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ آج جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارا موضوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ قیامت کے دن کیا سلوک کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں تم سے سلوک نہیں کروں گا. جس نے برا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اب برا عمل کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے اپنی توجہ ہٹا لیں. بعض اوقات یعنی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ جزیات کو پکڑ لیتے ہیں، بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو. بعض آپ دیکھتے ہیں نا، بری بات نہیں ہے، مطلب امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہے تو کہتا ہے ٹخنوں سے اپنی شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو. یعنی ہم جزیات کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن بنیاد کا خیال نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے یہ گناہ جو ہے یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ ہے کہ وہ گناہ کے یعنی اس کی تو بنیاد ہی خراب ہے. جب بھی آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں، بن ہی نہیں سکتے. آپ میں تو نفسانیت بھری ہوئی ہے. آپ تو دنیا دار ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ کو چاہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے طالب بن گئے تو یہ گناہ جو ہے یہ پھر نہیں رہیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، خیال سے سورہ یاسین ہے یا جو بھی ابھی پڑھتا ہوں میں آیت، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. سورہ ملک میں ہے کہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرا، اپنے رب کے مقام سے ڈرا، بن دیکھے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں دیکھ لیں تو کچھ، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تو ڈریں کیسے. لوگ یہ بہانہ بھی تراشتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہا، یہی نظر آ رہی ہے، بس ہم اسی کے پرستار ہیں. بن دیکھے عقل سے، یعنی دیکھیں یہ بن دیکھے پہ لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اس وقت نہیں کر رہا، لیکن قرآن کی تفصیل وہ آیت کے ترجمہ کر رہا ہوں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرا، ان کے لیے بخشش ہے، بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایک تو باطن ہے، لیکن باطن سے بھی باطن ہے، لیکن ظاہر سے بھی ظاہر ہے کہ نہیں؟ اللہ تو وہ کہتا ہے نا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اور دیکھیں یہ اللہ نور السماوات والارض ہے، قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. یہ کائنات اللہ کے میرے نبی کے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، نبی کے نور سے یہ پیدائش ہوئی ہے. اس کی تفصیل ہے لیکن میں ابھی وہ نہیں کر رہا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر آپ اپنے ساتھ اچھا سلوک ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے جئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے نہیں روکتا، جو کام کرتے ہیں آپ کرتے رہیں، بچے پیدا کریں، شادیاں کریں، ظاہری تعلیم بچوں کو دیں، یہ اس سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم رخ میری طرف کر لو، ترجیح بنا لو آخرت کی کامیابی، اور پھر مال و جان سے جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اس کے بارے میں اور بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.